بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ الاعراف ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ ذکر ہے کہ اس قوم کے اندر ہم جنسیت تھی، تو اس کے ساتھ پھر اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا کے کسی نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بڑی ہی اونلی عقل کے بلکہ حد سے زیادہ گزر جانے والے لوگ ہو۔ اس پر اس کی قوم والوں نے جواب دیا کہ ان کو تو اپنی بستی سے نکالو، یہ بڑے پارسا بنتے پھرتے ہیں۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی نجات دی، اور ان پر اچھی طرح پتھراؤ کر دیا، تو دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہ جو ہے نا سورہ الاعراف، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، یہ لوط علیہ السلام اس قوم کے نہیں تھے، یعنی جس قوم میں بھیجے گئے نا اس قوم میں نہیں تھے۔ جس طرح یہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میں انڈیا کے لوگوں کی طرف نہیں، انڈیا کی قوم سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو لیکن ہمارا اور ان کا کلچر ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے، جو میرے علاقے کا کلچر تھا وہی ان کے علاقے کا کلچر ہے، تو یہ عربی ہی تھے سارے، ٹھیک ہے، عرب کا علاقہ تھا۔ لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ادھر لگا دیا کہ آپ اس قوم کی طرف، یہ ان کے پاس جا کر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے ادھر ڈیرے ڈال لیے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اسی قوم میں سے قرآن نے بیان کیا ہے، اور ایک اس قوم میں نہیں ہوتا لیکن وہ اس قوم کے اندر رہتے رہتے جو ہے نا وہ ان کی دیر تک ایک طویل قیام کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ان کی عادات، ان کا ماضی حاضر، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، ان کی زبان ہے، جس طرح ہمارے لوگ امریکہ چلے جاتے ہیں پھر اس طرح ان سے آشنا ہو جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کے اندر رہتے رہتے، تو وہ پھر ان کے اندر اجنبیت نہیں رہتی، وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ قوم وہ کسی اور کے تھے لیکن جہاں قیام کیا اس کو بھی اللہ نے قوم کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم وہ بنی اسرائیل سے تھے لیکن فرعونیوں میں سے نہیں تھے، لیکن ادھر ہی پلے بڑے جوان ہوئے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں اخا نہیں بولا ان کے لیے نا کہ ہم نے اس کے بھائیوں کی طرف بھیجا، جیسا کہ نا پہلے نبیوں کے بارے میں کیا اخا ہوں، ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا۔ یہ اس طرح لمبا چوڑا نا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہاں اللہ نے کہا آتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، پوری دنیا میں ایسی بے حیائی نہیں ہو رہی جیسی تمہارے ہاں کھلی بے حیائی ہو رہی، ایک ہے چھپی بے حیائی، ایک ہے کھلی ہوئی بے حیائی۔ کیسے؟ شادیاں ہو رہی ہیں، ہاں جی، وہ آپس میں جو ہے وہ ان کے جنسی تعلقات مردوں کے ساتھ ہو گئے، پورا معاشرہ ہی ایسا بن گیا تھا۔ اللہ نے کہا پوری قومیں لوگوں میں کوئی برائیاں ہوتی ہیں اندرونی طور پر، لیکن یہ پوری سوسائٹی میں یہ جو معاشرہ ہے وہ پوری سوسائٹی میں بن گیا۔ اس کا اصل یہ ہے کہ یہ جس طرح قانون پاس کر دینا نا، یہ تھا ان کے ہاں، انہوں نے قانون پاس کر دیا۔ برطانیہ میں بھی پاس ہوا، یورپ میں پاس ہوا، امریکہ میں پاس ہو گیا، اب سارے وہاں پر جو ہے نا اس قوم کو، تو ان کو پوری کی پوری قوم کے اندر کھلی، یعنی انہوں نے اجازت دے دی، یہ عام ہو گیا تھا کہ ان کے ہاں اب عورتوں سے کوئی لگن نہیں رہ گئی تھی ان لوگوں کی۔ اس کی یہ ہم جنس پرستی کی جو وجہ ہوتی ہے نا معاشرے میں پھیلنے کی، اس سے میٹیریلزم اس کی وجہ ہوتی ہے۔ ہم جنسی پرستی کا ایک یہ ان کو فائدہ نظر آتا ہے کہ عمومی طور پر جو مرد ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا ہے، کہ اس میں کوئی دونوں کر رہے ہیں آپس میں جنسی فعل تو لیکن ان میں بچے نہیں ہوتے، تو وہ پھر نا ایک ٹینشن نہیں ہوتی کہ سکون کی زندگی گزر رہی ہے، تو جناب اس میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ، اللہ نے کہا تم نے اپنے وقت کی تمہاری سوسائٹی میں یہ گناہ اس قدر پرورش پا گیا ہے کہ جس کا ہر ایک قوم کے اوپر کوئی قوم ایسی نہیں، وہ تم ہی ایک واحد قوم ہو جو یہ، اب تو ساری قوموں میں پھیل گئی نا، پہلے کہا کہ صرف تم ہی ایک دنیا کے اندر قوم ہو، تم سے پہلے بھی کوئی نہیں تھی اور اب بھی کہیں موجود نہیں ہے، کہ تم ہی لوگوں نے یہ سارا کام شروع کر لیا ہے ہم جنس پرستی کا۔ اور جبکہ پوری یہ تو دوسرے معاشرے جو شرک کرتے ہیں نا
ان کی عقل پر بھی واضح ہے کافروں پر کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ پھر کیا ہوگا، اس سسٹم کا سسٹم سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے کہا احد من العالمین، پچھلی پورے عالم میں تم پھر کر دیکھ لو، یہ تم ہی ایک بدماش ہو جو اس طرح کی حرکت جو شنی ہے اس کے اندر تم لوگ مبتلا ہو۔ پھر کہا کہ تم کرتے کیا ہو، تم نے عورتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ کہا کہ اب تم عورتیں تمہاری سوسائٹی میں ہے ہی نہیں تمہاری سوسائٹی والا معاملہ ان کی طرف رغبت کرنا ہے۔ ہوا کہتے یہ ہے، جو مطلب حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم کے اندر دو طرح کی بے حیائی تھی۔ ایک تو وہ گیز ہو گئے تھے سارے، ٹھیک ہے نا، ہم جنس پر، ایک ہم جنس پرستی صرف مردوں تک محدود نہیں رہ گئی، عورتیں بھی ہم جنس پرست ہو گئی، لیزبینز بن گئی تھیں، وہ لیزبین بن گئی، وہ گیز بن گئی۔ اللہ نے کہا نسل انسانی تو چلتی ہے مرد اور عورت کے ساتھ، نہ ان کی آگے نسل چلے نہ ان کی آگے نسل۔ اس چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو بوجھوں سے آزاد کرنے کے لیے، اللہ نے یہاں ان کی شرک کی برائی نہیں بیان کی، تھا شرک ان میں ضرور، لیکن اس میں دیکھنے اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی کہ تم شرک نہ کرو، تم اللہ کے پاس، یہ پچھلے نبیوں کی طرح دعوت نہیں، یہاں ڈائریکٹ ان کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے بات شروع کر دی۔ اللہ نے کہا یہ کون سی بات ہے، برائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے برائی جو ہوتی اپنی ذات میں برائی ہے، لیکن ایک برائی وہ ہوتی جو فیشن بن جاتی۔ ہم جنس پرستی، گیززم، ان کے اندر فیشن بن گیا تھا، لڑکے رکھنے، شادیاں کرنی۔ جس طرح افغانستان کا ایک جنرل تھا، اس نے اپنا ایک لڑکے کی شادی کی تھی تو اس وقت پتہ نہیں 50 توپوں کی سلامی دی تھی اس کو، ٹینک پر بٹھا کے لے گیا، آگے پیچھے جناب بڑے دھڑلے سے چل رہے، تو پھر وہ پورا افغانستان کے اندر یہ رسم پھیل گئی۔ جنرل کرنل جب اس کے اندر روب والے لوگ ہوتے ہیں، پھیلتے وہ سارے پھیل گئے۔ اس کے نتیجے میں پھیلنے سے پھر کیا ہوئی، وہ پورا افغانستان کے اندر سے پھر جنگ لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ادھر دیکھ لیں برباد کر کے رکھ دیا روس خود بھی برباد ہو گیا اللہ نے، کیونکہ وہ اللہ کے منکر تھے، یہ برائیوں کے ساتھ، اللہ نے دونوں کو ظالموں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹکرا، تو وہ فیشن بن گیا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے دوسرے لڑکے سے، یار تیرا کوئی یار نہیں ہے، وہ تو کدھر نہ بندہ، اور جا میرے 4 ہیں، میرے 5 ہیں، میرے 8 ہیں لڑکے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کے ہاں فیشن تھے، لڑکے جو رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ کہتے تھے اچھا تمہارا ایک ہی ہے فائل یار، تمہارے 4-5 نہیں، ملو میرے تو فلاں مرتا ہے، جو خسروں کی سوسائٹی، یہ آپ سمجھ لیں جس طرح خسرے نہیں لا کے یہ انجوائے کرتے، بھی مردوں کی قسم ہے، عورتوں کی قسم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ عورتوں کو بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک خسرہ جو ہے نا وہ ایک دوسرا صحابی کے پاس بیٹھا تھا، اور وہ نا نبی علیہ السلام اپنا مسجد نبی میں بیٹھا تھا، حضور اپنے گھر کے اندر سن رہے تھے ان کی باتیں، جیسے یہ ہو مسجد نبی کون سا بڑی سی چھوٹی سی تھی، تو وہ اونچی بات سے کہہ رہا تھا اگر جہاد ہوا نا کل، تو تم جب طائف پہ حملہ کرو گے تو ثقیف کی فلاں جو سردار ہے نا اس کی بیٹی بڑی پیاری ہے، جب وہ آتی ہے تو اس کے پیٹ کے 4 بال ہوتے ہیں، عرب تھوڑا فلفی باڈی پسند کرتے تھے، ہمارے ہاں سمارٹ سلیم، اب یہ معاملہ پہلے تھوڑا سا جسم لائک کرتے تھے، جنسی لوگ کرتے بھی ایسا ہی ہے۔ وہ کہتی کہ وہ آتے 4 بال ہیں، جاتے وقت اس کے 8 بال ہیں، یعنی پیچھے اس کے ہپس جو ہیں وہ ایسے ہیں، پیٹ آگے سے اور چھاتیاں اس کی ایسی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو وہیں پر ہی سارا کچھ چھوڑا، پردہ ہٹایا، فرمایا بدبخت، میں تو سمجھتا تھا کہ تم خسروں کے اندر کوئی ایسی حصی نہیں ہے کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر تم لوگ بھی کوئی جنسی طور پر تبصرہ کرتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ پورے حضور نے مدینے سے نکال دیا۔ پھر اس نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کی کہ میں مدینے کے باہر رہ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر جھونپڑی میں نے ڈال لیا، آپ نے مجھے نکال دیا، لیکن ایک منت ہے، میں اب کماؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا تم آ جایا کرو یہاں سے، لوگوں سے اپنی امداد کروا کے وہ صدقہ خراج جو تمہیں دینا ہے وہ دے دیا کریں، تم اپنی روٹی پانی کھاؤ، مدینے میں نہیں آنا، کیونکہ تم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہو، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بغور دیکھتے ہو، آ کے حرامی مردوں کو یا نیک مردوں کو دونوں کو ہر لحاظ سے انفارم کرتے ہو مردوں کے درمیان میں، تو وہ تو لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کا جنازہ نکل گیا عزت کا، وہ تمہیں لے آتے، جیسے ہمارے گھروں کے اندر خسرے عام آ جاتے ہیں، ہم انہیں پابندی نہیں لگاتے، جبکہ معاشرے کے وہ مردوں سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ کیسا بیوقوف ہم نے بنایا ہوا اپنے آپ کو، کتنا احمق بنایا۔
ہمارے بچوں کو لوریاں دینے کے بہانے آ جاتے ہیں، شادیوں کو بدھائیاں لینے کے بہانے میں آ جاتے ہیں، ان کی ہم بد دعاؤں سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے پتہ نہیں آسمان سے کیا ہو جائے، ہیں جی، وہ بھی ڈراتے ہیں کہ ہماری خسروں کی بد دعا کنڑوں کی بڑی لگتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آپ کو نا ذہنی طور پر پریشان کر دیتے ہیں، وہ خسرے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں بد دعا نہ لگ جائے، تیرے بھی خسرا ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاں نہ ہو جائے۔ تو یہ کسی کے کہنے سے لڑکے اس طرح نہیں ہوتے۔ ہاں، آپ ان پر کوئی ظلم نہ کریں، آپ ان کو تحقیر نہ کریں، آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ سمجھیں بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس سے اللہ نے، جیسے ایک آدمی ایک ٹانگ سے محروم ہو جائے تو وہ معذور گنا جاتا ہے، ایک آدمی جنسی طور پر بھی اگر محروم ہوئے تو وہ بیچارہ معذور ہی ہے، قابل رحم ہے، لیکن قابل رحم ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل جائے۔ آپ اسے قابل رحم کرتے رہیں، وہ آپ کی عزت کے ساتھ ہی کھیل گیا، اسے کہا واہ جی واہ، آپ کی بیٹیوں کو نلام کر رہا ہے، کبھی ادھر، اور یہ جرانے بھی لگوا دیتے ہیں بیٹیوں کے، ٹھیک ہے، آنے بہانے سے آتے رہتے ہیں بیٹیوں کو، اور لڑکوں کو بھی یہ خراب کر دیتے ہیں، آپ کے بیٹے بھی خراب ہو جاتے ہیں ان سے، کیونکہ ان میں سے بعض لڑکے پھر خسروں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر جو اپنے جسم کا ان کو عادی کر لیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مار مرئی ہوتے ہیں۔ یہ کے پی کے میں یہی ہے، کے پی کے میں عورت نچاتے ہی نہیں ہے، کے پی کے میں یا لڑکا نچواتے ہیں یا کے پی کے میں کیا کرتے ہیں، خسرے چاہتے۔ جنوبی پنجاب میں بھی آپ دیکھ خسرے زیادہ لائک کرتے ہیں، یہ سینٹرل پنجاب ہے، یہ طائفوں رنڈیوں کو لائک کرتا ہے، ملتان ہو گیا، یہ وہ جو لوگ ہیں نا، یہ لاہور شوہر، یہ عورتیں نچوانا پسند کرتے ہیں، وہ ہجڑے زیادہ ادھر کے لوگ جو ہے نا نچواتے ہیں، کے پی کے بھی بلوچستان، یہ وہاں پر وہ معاشرہ جن معاشروں کے اندر مرد ڈومیننٹ ہیں اور وہ اپنی عورتوں کو کہتے ہیں چھپ کے رہو، چھپا کے رہو، ٹھیک ہے، یہ اچھی خوبی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ خسروں کو اور لڑکوں کو جو استعمال کرتے ہیں وہ کہاں جائے گا؟ یہ ایک نا بیلنس معاشرہ نہ رکھنے کی بنا پر تباہی آ جاتی ہے۔ کچھ مردوں کے ساتھ اتنا ان کو عورتوں کو چھپا دو اور کچھ اتنا کہ عورتوں کو باہر نکال دو، یہ تباہی اس وقت ہوتی جب جن میں ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں ہوگی ان کی آپس میں ہم جنس پرست، مرد ہو گئے ان کے آپس میں، وہ ہو گئے گیز، ہوموسیکشول، اور وہ ہو گئے لیزبین، وہ دونوں جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر چلن چل پڑا، اور وہ وہاں پر بالکل اور فیشن بن گیا، اور فیشن بھی یہاں پر بن گیا۔ اللہ نے کہا کہ پہلے تو فیشن پہ، سب سے پہلے اللہ نے کہا شرک پہ نہیں زیادہ رکھنی، سب سے پہلے جو فیشنل ٹرینڈ چل رہا ہے نا، پہلے یہ توڑنا ہے، فیشنل ٹرینڈ جو چل رہا ہے نا یہ توڑنا ہے۔ شرک کی بات ہے، وہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ دیکھیں، وہ کوئی منہ میں غلاظت ڈال رہا ہے تو آپ پہلے دین کی دعوت دیں گے یا اس کے منہ سے غلاظت اتروائیں گے؟ پہلے اس سے غلاظت اتروائیں، پھر دین کی دعوت آپ اس کی طرف۔ اس لیے اللہ نے کہا پہلے فیشن پہ رکھو، پھر بات ہے کوئی اور، قوم کو ہلایا کہ یہ جو، اس میں بھی آپ بات سنیں، اس میں بھی اب آپ پوچھیں کہ یہ اللہ نے کیوں کیا، یہ بھی ایک سوال ہے نا، فیشن پہ کیوں؟ دیکھیں فیشن ہوتا ہے بندے کی، اس میں عادتیں جو ہوتی ہیں نا فیشن کے اندر، وہ اس قدر فیشن کی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فیشن آپ لے لیں، کوئی بھی شراب پینے کا فیشن تھا یہ مغلیہ دور کے اندر، ہمارے بادشاہوں کے اندر سارے پیتے تھے، نیک متقی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے قاضی ہوتے تھے نا وہ بھی پیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ رات کو کس کے ساتھ پینی ہے، قاضی کے ساتھ پینی ہے یا مولانا صاحب کے ساتھ پینی ہے؟ مولوی پیپو کے تھوڑا سا وہ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کزن تھا، اسے کوفہ میں شراب پی کے 2 سلام پھیر کے گیا، اور 2 پیڑیاں پڑھاواں تو فجر دیاں، عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے انہوں کی ہو گیا، وہ سارا منہ چیک کیا تو بھوت انگوٹھی اتار کے لے گیا بندہ جا کے عثمان کا، یہ اس حالت میں ہم لے کر آئے۔ فیشن ہو گیا شراب پینا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی لوگوں نے تھوڑا سا فیشن، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، حضرت عمر نے اچھے کوڑے لگوائے، بڑھا دیے تعداد، لوگوں نے ایک چیز کو پر اس کو توڑنا پڑتا۔ اچھا، فیشن کی لت جو ہوتی ہے یہ مزیدار ہوتی ہے، کچھ تو لوگ اس کو واقعی اس کی لذت لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دیکھا دیکھی کری جا رہے ہیں روا روی میں، ہیں کچھ عورتوں کو ویسے ہی جو ہے نا وہ پینٹ شرٹ پہننے کا شوق ہوتا ہے، مردانہ طبیعت ہوتی ہے ان کی ہو جاتی ہے، وہ نا اپنی زنانہ طبیعت جو ہے نا ان کی نہیں مانتی کہ میں جو ہے نا شلوار قمیض میں نظر آؤں، وہ مردانہ طبیعت کی عورتیں ہوتی ہیں، ان مردانہ طبیعت کی عورتوں کو دیکھ کر زنانہ طبیعت کی عورتیں بھی جو وہ سمجھتی ہیں شاید یہ اگر میں نے نہ پہنا اس طرح کا فیشن کیا تو میں بیکورڈ گنی جاؤں گی۔ یہ جو عورت کپڑے پہنتی نا مردوں جیسے، یہ عورت بیوی بنانے کے قابل نہیں ہوتی، یہ قابل نہیں ہوتی، اس کی طبیعت میں زنانہ پن ہوتا ہے، مردانہ پن ہوتا ہے،
یہ نا بدتمیز اور بولڈ ہوتی. مرد کو جو ہے نا زنانہ عورت چاہیے جس کی طبع میں زنانیت ہو, زن ہو, عورت پناہ ہو اس کی طبیعت کے اندر نا. وہ عورت جو ہوتی ہے نا اس کی طبیعت کے اندر جو ہوتا ہے اثر قبول کرنا ہوتا ہے. اس لیے شوہر نے چونکہ مؤثر ہونا ہوتا ہے تو اس کو وہ چیز چاہیے ہوتی جو اثر قبول کرے اس کا. اگر مرد ایسی عورت کو جو کپڑے مردوں کی طرح کے پہنتی ہے, فٹنگز اور ٹائٹ یہ وہ پہنتی ہے, تو وہ عورت اس کا اثر نہیں قبول کرے گی, وہ اس کی غلام نہیں بنے گی, وہ اس کے تابع نہیں رہے گی. اصل میں نا اصل بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تابع نہیں بنے گی. اور گھر چلتا ہے تابع داری سے, فرما برداری سے. آپ کہہ کر جائیں کہ بیگم یہ آپ کر لیں, آپ کا بھی رویہ اچھا ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ اس کو نوکرانی اور غلام تو نہیں بنانا, لیکن وہ فرما برداری کی اس قدر حد میں ہو کہ وہ آپ کو اپنا آقا ہی سمجھے. آپ آقا بے شک نہ بنے, لیکن وہ آپ کو اپنا مالک سمجھے کہ میرا مالک ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے نا مالک کے سامنے نہ بولے, اس کو اطاعت فرما برداری کا مادہ اس میں ہونا چاہیے. زنانہ کپڑے پہننے والی بے باک عورت جو ہوتی ہے اس میں ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا. پھر یہ ماننے کا جذبہ جب نہیں ہوتا تو ایک وقت آتا ہے یہ آپ کی اولاد کے بارے میں غلط فیصلے کرتی ہے, آپ سے غلط فیصلے کروا لیتی ہے, آپ کے بہن بھائی چھڑا دیتی ہے. کیونکہ عورت کی صلہ رحمی جو ہوتی ہے نا, ایک منٹ میں عورت کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے صلہ رحمی ختم کرنا, آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے جدا کرنا, سب سے صلہ رحمی کا خاتمہ کرتی. اور اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا کرے تو جس کے ساتھ آپ صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتے یہ اس کے لیے کرواتی ہے آپ سے. ایسا اس کا ایک چکر بنایا ہو کہ جس سے میں راضی تم بھی اسی سے راضی رہنا, جس سے میں نہیں راضی تم بھی نہیں راضی. اور ایک اور بات بھی, بے غیرت بھی ہوتی تھوڑی سی نا, عورت میں غیرت کم ہوتی ہے, حیا ہوتی زیادہ. اب آپ سوچیں گے یہ آپ کون سی بات ہے, حیا عورت کا مادہ ہے. غیرت کو تو اپنے مرد کو اپنے قریب نہ آنے دے. غیرت ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بڑا علم اخلاق کا بہت اہم مسئلہ ہے جو میں ہلکا سا بیان کر کے جا رہا ہوں. غیرت اگر عورت کے اندر ہو تو قریب نہ آنے دے, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ اپنی حیاؤں کی وجہ سے سمٹ جاتی ہے. اور مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے قریب بھی کسی کو آنے دیتا. اس لیے عورت میں ہوتی ہے حیا, جس کی وجہ سے وہ اپنے قریب, غیرت کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں آنے دیتی, نہیں, حیا کی وجہ سے وہ کسی کو اپنے قریب بھی آنے دیتی. وہ اپنے شوہر سے بھی حیا کھاتی ہے. ایسے معاملات بعض کو آ جاتے ہیں. پہلی مائیں جو تھیں تو وہ ان کے شوہر جو تھے وہ یہ تبصرہ کرتے ہوئے ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے کہ میری بیوی آج بھی ہاتھ پکڑنے پر اتنا ہی شرما کے سمٹ جاتی جتنا وہ پہلی رات میں تھی جبکہ ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے. ایسی عورتیں بھی ہم نے اپنے خاندان کے بزرگوں کے یہ تبصرے سنے ہیں بڑوں کے کہ انہوں نے کہا او پائی اسی طرح ہی ہیں جس طرح پہلی رات آئی سی. ہجے بھی میں کوئی ہنس کے مذاق نہیں, بس کر دو تو ہمیں پٹھیاں غلط لگا, گالی کوئی نہیں سوئی. وہ یعنی نا اس کے نزدیک یہ کوئی جائز کام نہیں ہے, بس یہ اللہ نے حلال کر دی. یعنی یہ ہے, یہ اس لیے میں نے بتایا یہ ساری باتیں جو اب میں کر رہا ہوں نا یہ کوئی بولڈ نہیں ہے, اب اس سے بھی اگلی ہو چکی ہوئی ہیں. جب سے فون کال آئی ہیں نا ہمارے تحریک کے جو ہے تو ایکس پرائم منسٹر کی, تو اس وقت سے اب ذرا یہ باتیں میں نے کہا میں نے بھی عام ہی کر دوں, کیونکہ اب بات کھلی گئی ہے. دیکھیں اب کہاں تک پہنچے, عشق کے فسانے نگاہوں سے زبان تک پہنچے, بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. بات نکل آئی, اس لیے عالم کو چاہیے بات کو کھلا کرے. فرمایا یہ شرک کو تو چھوڑو, تم نے جو اپنی اس غلاظت کی دلدل میں تم پڑے ہوئے ہو, یہ تو پہلے اس پہ, اچھا وہ پہ کیا ہوتا ہے فیشن پہ جب آپ زیادہ رکھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ تمہیں کس نے حکم دیا کرنے کا. تم آخر میں یہی ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے یار اس کے یہ نقصان ہے, یہ کوئی اللہ رسول کا حکم ہے, بس پھر کیا ہوگا, فیشن کی وجہ سے پھر شرک پر بات چل پڑے گی. وہ کہیں گے اللہ نے تو, انہوں نے کہا پھر اللہ کے ساتھ تم اپنے آپ کو کیوں شریک کر رہے فیشن میں شامل. اس لیے بات کرنی کس کی تھی, توحید کی, رکھی زیادہ کس پہ, فیشن پہ, کہ پھر بات پھر لوٹ کر آئے گی کہ فیشن جاری کس نے کیا ہے, کون قانون بناتا ہے, کون قانون چلاتا ہے, بندے کو اطاعت کس کی کرنی چاہیے, کس کے نیچے زندگی گزارنی چاہیے. یہ ہے, سمجھ آئی؟ اچھا, فیشن کوئی آسان چیز نہیں ہے چھوڑنا. میں آپ کو بات بتاؤں دنیا کا مشکل ترین کام فیشن ہے. میں آپ کو بات بتاؤں مجھے کبھی الحمدللہ کوئی ایسا کمپلیکس نہیں ہوا. میں ہمیشہ اپنی مرضی کے کپڑے پہنتا ہوں, اپنی مرضی کے جوتے, مرضی کی چیز,
اور وہ جو مہذب لگے، مرضی سے مراد ہے میری مرضی ایسی نہیں ہے کہ وہ غیر مہذب مرضی پوری پھر دی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مہذب مرضی ہے میری. میں مہذب مرضی یہ دیکھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ثقافت میں یہ ہے کہ ہمیں صاف ستھرا اور ایسا لباس پہننا چاہیے جس میں حیا والا بھی ہو اور جو دیکھنے میں نا آکورڈ نہ لگے، دیکھنے والا ہنسے نہ، دیکھنے والا نہ دیکھے کہ یہ کیا اندر آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو باجی ہے کہ باجا ہے، دونوں میں سے کیا ہے، ایسا نہ کچھ پہن کر آئے. مرد کے لباس میں بارکیف جتنا مرضی فٹنگ کروائیں آپ، لیکن مرد کے لباس میں تھوڑا ڈھیلا پن ہونا چاہیے، سمجھ گئے. مرد کو ڈھیلا نا فٹ لباس اچھا نہیں لگتا. یہ عورتیں تو پہنتی ہیں اس لیے کہ ان کے جسم کے ابھار نظر آئیں اور مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہو، مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہو. یہ تو مرد پتہ نہیں عورتوں کی خوبیاں لے لی ہیں، عورتوں نے بڈیاں پائی جاندیاں بندے والے کپڑے، بندے پائی جاندے بڈیاں ور کے کپڑے. میری تو سمجھو باہر ہو گئی، یہ ہو ہی رہا ہے، سارا کچھ ہی الٹا ہو گیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون کس جیسے کپڑے. مرد کے کپڑے تھوڑے ڈھیلے اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی خوبی یہ ہے کہ مرد جب پہنتا ہے تو ایک اس کی لک اچھی لگتی ہے کہ تھوڑا سا لباس اس طرح چپکا ہوا لباس یہ تو بالکل نہیں. یہ پھر جن مردوں میں عورتوں جیسی چیزیں آ جاتی ہیں نا وہ چپکا لباس پہنتے ہیں. اس طرح پھر وہ جو لڑکے چپکا لباس پہنتے ہیں ان کے جسم کے ابھار بھی آگے پیچھے سے اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہم جنس پرست جو آدمی ہے نا وہ اس کے ساتھ بدفعلی کر گزرتا ہے. اس لیے اپنے بیٹوں کو ان کو شروع سے ہی کبھی بھی ان کو ٹائٹ، ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ والدین اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5 3 2 4 سال کے، ان کو جین شرٹ پہناتے تو ٹائٹ اور چپکی ہوئی پہناتے ہیں. نہیں ایسا نہیں پہنانا چاہیے، اس کو تھوڑا ڈھیلا رکھنا چاہیے تاکہ اس کو عادت ہو جائے. جب آپ کو چپکا ہوا لباس پہنانا شروع کر دیں گے تو جس میں جیسے آپ اسکینی کہتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد اس میں عورتوں والی خوبیاں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ بڑا خطرناک چیز ہے، تو اس میں تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے. عورت بھی اوور جب اپنی یہ سلائیاں کر لیتی ہے اور اس میں تو وہ تو مجھے تو الٹی آتی ہے. مجھے تو اس طرح جس عورت نے اس طرح مطلب اتنا فٹنگ والا پہنا ہوا ہو کہ مجھے تو الٹی آتی ہے. وہ تو ڈکا ہوا گوشت ہے جو فل ٹائٹ کر کے باندھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. ہاں جنسیت زدہ جو مرد جنسیت زدہ کہتے ہیں، سمجھتے کیا، جیسے ہم کہتے ہیں ڈسا ہوا آدمی، جنسیت کا ڈسا ہوا آدمی جس کی طبیعت میں جنسیت غالب آ چکی ہے، وہ حیوانیت کے درجے، اس کے لیے گوشت کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے. حیا والا مرد جو ہوتا ہے تو اس کو تو گھن آتی ہے اسی عورت دیکھ کر، پرے کر یار، شکل کا گم کر چل، ٹھیک ہے نا. تو یہ تجربے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نیک مردوں کے. ایسی عورتوں کو ڈانٹ ڈپٹ میں نے کرتے ہوئے دیکھا، جتنی بڑی حسین عورت مرد کو دیکھا چل 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 چل، میں ٹھیک ہے، میں مرد ہے، مجھے عورت پسند ہے، تو عورت نہیں ہے، تو بازار کا لٹکا ہوا گوشت ہے، تو دعوت گناہ دے رہی ہے. عورت ہوتی تو ہم تجھ سے پیار بھی کرتے، عشق بھی کرتے، تو کچھ بھی نہیں نکلی ہیں. میں نے اس مرد کی غیرت کو سلام کیا، کہتا تو نکلی ہی نہیں، تو عورت ہی. میں کہتا میں مرد ہوں، میں نے عورت سے پیار کرنا ہے، سمجھنا اس طرح کی چیز سے میں کیسے پیار کر لوں. میں عورت کو اپنے گھر لے کر آؤں گا. عورت کس کو کہتے ہیں؟ کہتا یہ تجھے بھی، اب تجھے یہ بھی اگر مجھے سمجھانا پڑ جائے تو میرے تو بچے نسل ہوگی نا تباہ، اس لیے تو میری طرف سے فارغ ہے. تو یہ واقعی فارغ کر دینے کے قابل ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ اس بات کو آپ سمجھیں، یہ بڑی قیمتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس سلسلے کے اندر آ گئی ہیں. تو فرمایا دو پہلو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا. ایک بتایا فاحشہ تھا، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ کھلا چٹی بدکاری بے حیائی کر رہے ہو، اور بے حیائی بھی وہ نمبر 2. دوسرا اس کے اندر کیا چیز ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں کر رہا، اور بھی قومیں شرک کر رہی ہیں، لیکن تمہارے اندر یہ جو ہے نا، یہ اکیلی برائی تمہارے اندر ہی آئی ہے. اور بھی قومیں کافر ہیں، پر کافر قومیں اتنی ہیں ان کی عقل میں یہ بات آتی ہے، یہ تو نسل تباہ کرنے والی بات ہوگی. نسل تباہ کرنے والی، جب لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا اور عورت سے شادی کرے گی، نسل انسانی کہاں سے چلے گی؟ فرمایا تمہارے اندر حیا اور غیرت دونوں ختم ہو گئی. کیا ہو گیا تھا؟ اب یہ قوم تباہ کس لیے کی گئی؟ حیا اور غیرت دونوں ختم ہو جانے. تیسری اللہ نے ان کے اوپر کہا انکم لا تاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. فرمایا یہ تم جو عورتوں کو چھوڑ کر، سمجھ آ گئی؟ عورتیں چھوڑ دی تھیں انہوں نے.
انہوں نے پکی چھوڑ دی تھی. سوسائٹی اس قدر حد تک چلی گئی تھی, مرد عورت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا تھا. وہ کہتا مجھے اس میں لذت ہی کوئی نہیں نظر آ رہی, اور عورتیں مردوں کی طرف ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. فرمایا ہوا کیا, الرجال, چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں, بابے بھی یہی کام کرتے تھے. الرجال, پختہ عمر کے بابے ہو گئے تھے, وہ ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھیں, وہ 60 سال 70 سال کے ہو گئے تھے, وہ بھی لڑکوں کے ساتھ ہم بستری اور ہم جنسیت کرتے تھے. یہ دیکھ لیں آپ, اس میں KPK کے اندر تو اس طرح کی بے شمار, پنجاب میں داستانیں ذرا کم ہیں اس طرح کی نا, وہ بھی سینٹرل پنجاب میں. یہ اس طرح کے علاقوں کے اندر وہاں بوڑھے مردوں نے اپنے جوان لڑکے رکھے ہیں پیسوں کے لیے, اور وہ ان کے ساتھ. فرمایا تمہارے ہاں اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ تمہارے رجال, جو قوم کا بزرگ طبقہ تھا نا, جنہوں نے تمہیں سمجھانا تھا, مت دینی تھی, پڑھانا تھا, بتانا تھا, اور جو قوم کا دانش مند طبقہ تھا, عقل والا, فرمایا انہوں نے بھی چھوڑ کے مردوں کو, تو عورتوں کو چھوڑ کے تو انہوں نے بھی مردوں کی طرف رغبت کر لی. اللہ نے فرمایا قوم کا جوان طبقہ تو بے حیا تھا ہی تھا, لیکن قوم کا جو وہ طبقہ جس نے کوئی سمجھ لینی تھی, کوئی عقل لینی تھی, قوم کو رستے پہ ڈالنا تھا, الرجال, ٹھیک ہے نا, سمجھدار لوگ, اس کے ان کے دانشور, اینکر پرسن, ان کے قلم فروش, ان کے کالم نگار, ان کے وہ لوگ جو موٹیویشن سپیکر تھے, سارا ہی طبقہ عقل دیاں گلاں کرنے والا, عقل کی باتیں جن کو آپ کے معاشرے میں آج کل عقل کی باتیں کہتے ہیں نا, کہ وہ جناب اس میں ٹریڈ یونین بھی آ گئی, سارا کچھ آ گیا, پڑھے لکھے لوگ, ٹریڈنگ کرنے والے. فرمایا سارا وہ طبقہ جن کو اپنی دانش پر ناز تھا, اور جو ملکی معیشت کو لے کر چل رہے تھے, اور جو سیاستدان تھے اس زمانے کے, جو سیاسی قیادتیں اور سیاسی لیڈر تھے, فرمایا وہ سب ان کا حال بھی یہ ہو گیا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھانے کی بجائے اس میں ہو گیا. کہ فرمایا یہ وہ مرض خبیث ہے کہ جس میں سال, سن, سب کی تمیز اٹھ گئی تھی, سب کی تمیز اٹھ گئی تھی. ہر قوم کے لوگ دیوس ہو گئے تھے, اور اس کے اندر ان کی یہ جو کام تھا ان کی عادت بھی بن گئی تھی ایک, اور دوسرا انہوں نے پیشہ بھی بنا لیا تھا. کیا بنا لیا تھا؟ بکنے لگ گیا تھا لڑکا. ایک تو تھی نا کہ وہ عادتاً گناہ کرتے تھے, دوسرا ان کے ہاں لڑکے لڑکیاں باقاعدہ ہائر کیے جاتے تھے, کہ یہ لڑکا جو ہے یار تمہارے پاس ہے تو بھیج دو, کتنے پیسے لے رہا ہے, 5,000 روپے, چلو. عورت کہتی تھی یہ عورت ہمیں بھیج دو, یہ کتنے لے رہی, 10,000. اللہ نے کہا انہوں نے پیشہ بنایا اور عادت بنائی, دونوں چیزیں, کاروبار سسٹم چل پڑا ہے وہاں پر. اب یہ دیکھ لیں یورپ پورے کے اندر گیز کا کاروبار چلتا ہے, اتنا کام ہے ان کا, لڑکوں کا اتنا کام ہے گیز کا, اور وہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے گیز ویٹ لفٹنگ کلب بنائے ہوئے ہیں. وہ وہاں پہ گیز ہی تیار ہوتے ہیں جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ان مردوں کو لبھاتے ہیں جا کر کے کہ جو مرد جن کو وہ چاہیے ہوتے ہیں, پھر وہ اس پہ فون پہ رابطہ کر کے ان کو بھجوا دیتے ہیں. اور ان کے جو کلب ہیں نا, ان کلبز کے اندر بھی وہ گیز جو ہیں وہ صرف اونلی یہ کیا سے کہتے ہیں, یہ جو شارٹ ہے, یہ انڈر ویئر ہے نا, انڈر ویئر کا بھی ایک شارٹ انڈر ویئر ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف جنسی اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ڈھکے ہوتے ہیں آگے پیچھے سے ایک ٹاکی کے ساتھ نا, تو وہ پہن کر وہ کلبز کے اندر جو ہے نا وہ ڈانس کرتے ہیں اور مردوں کو لبھاتے ہیں, اور ادھر ان کا ریٹ لگتا ہے. پھر وہ ریٹ لے کے پھر وہ رات بھر کے لیے لے جاتے ہیں, 2 راتوں کے لیے, مہینے کے لیے ہائر کر لیتے ہیں, کوئی لم سم ان کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں, کوئی ٹائمنگ, کوئی انہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ سپرنگ سیزن تک رہیں گے. پھر ایک کروز چلتی ہے, ایک کروز چلتی گیز کی, وہ یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو کس وقت کی یہ مطلب اپنی تحقیق بتا رہا ہوں, 22 سال پرانی, یہ اب نہیں میں نے کوئی پڑھی. اللہ اللہ, آپ سمجھتے ہوں کہ استاد جی کو تازہ ہی پڑھ کے آیا ہے. اللہ کے بندے یہ ساری معلومات مجھے 22 سال پرانی ہے. اتنی میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. کیا اس وقت مجھے یہ سوال کیا گیا تھا یونیورسٹی میں کہ ان خسروں کا کیا شریعت حل دیتی ہے, تو میں نے کہا حل تو میرے پاس ہے, پر مولویوں نے مجھے نہیں چھوڑنا, انہوں نے کہا تو نویں حل دے رہے ہیں. وہ میں نے سارا لکھ کے نا کاپی کے اندر بند کر کے تو ایک الماری میں, کیونکہ مجھے حل سمجھ آ گیا تھا, میں اب لکھتا نا تو کسی کو میں نے بتا ہی دینا تھا. میں نے اس کا کہا یہ راز ہی نہ فاش ہو جائے, میں بہتر کیا اس کو لکھ لیا, میرا سارا غصہ نکل گیا. میں نے بند کر کے اس کو اپنی کاپی میں رکھ کے نا بند کر دیا. حج پر میں جب جانے لگا, میں نے کہا بعد میں کوئی سارے یہ میری میں مر گیا, کوئی تلاشی میری شروع ہو گئی, اندروں حال نکلے ہے تو
میں تو ہائے ہائے پائے دکھی ہو گیا سب کے. میں نے اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. میں کہے حالت جاوے آگے دے وچ دفع کرو, یہ تا دل وچ رہا, تو کہڑا دسنی کسی نو گل. حال میرے پاس تھا لیکن میں نے کو بتایا تھا, کیونکہ سوری سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش. میں نے اس کے لیے ڈاکٹر سے رابطے کیے, ہومیوپیتھک سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا ٹرانسجینڈر مسئلہ اب آپ لوگوں کے پاس آیا. میں اس زمانے میں, کیونکہ میری گلی میں سارے دائیں بائیں ادھر خسرے مانگنے کے لیے آتے, میں کہتا شریعت نے اس کا, یہ میرا سوال بچپن سے تھا, یہ شادیاں کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے. خوب پڑھا, اتنی ریسرچ اس زمانے میں نے کتابوں لے کے کی کہ مجھے اس کا حل پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا میرے دماغ میں. کیسا حکیموں سے پوچھا, ڈاکٹر سے پوچھا, نفسیات دان میرے استاد تھے تو وہاں پہ کالج میں سائیکالوجی کے استاد تھے حامد صاحب اور بڑے. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے, کیا مسئلہ ہے ان لڑکوں کو اور کیا مسئلہ ہے ان لڑکیوں کو اور کیا مسئلہ ہے ان ہجڑوں کو, یہ کیا سارا تماشا چل رہا ہے سوسائٹی کا. ایک حصہ تو یہ بھی ہے نا, جہاں اگر آپ طوائفوں کو ختم کریں گے تو ان کا حال شادیاں ہیں نا, کہ آپ ان کی شادیاں کر دیں گے. ان خسروں کو جو اس وقت دنیا کے اندر کم سے کم چلے جھوٹ بھی بولیں تو ہے تو 7, 8, 10 کروڑ ہے, تو 1 کروڑ ہی فرض کریں پوری دنیا کی آبادی, تو ساری 1 کروڑ کی آبادی کو کیا جہنم پھینکنا ہے. ٹھیک ہے یہ لعنت ہے, یہ گناہ ہے, ان کو حقوق دینے, یہ وہ سب آپ کی بات ہم نے مان لی, لیکن مولوی حل دینا. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ کہتے جی اس کا حل یہ, وہ صبر کریں. چلو تو کر لا صبر, یہ بندیاں نوں کیوں نہیں صبر ہوندا, عورتیں کیوں نہیں کرتی صبر, اللہ تو ان کو بھی حکم دے سکتا ہے. نہیں, حل کو ڈھونڈنا چاہیے, اس طرح نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاں وہ کروز چلتی تھی, اور وہ کروز پورے دنیا کے اندر گھومتی تھی, اور اس میں سب لوگوں کو کپڑے اتار کے رہنا ہے. کیا کرنا ہے, گرمیوں کے دنوں میں وہ کروز چلتی, اس میں 7 منزلہ بحری جہاز ٹائٹینک کی طرح, آپ نے اس میں کپڑے اتار کے داخل ہو سکتے ہیں, ویسے نہیں آپ داخل ہو سکتے. اگر آپ کو کپڑے پہننے کا شوق ہے تو آپ کروز میں جائیں نا, اتنے حیا والے ہیں. وہ پھر سارے دنیا کے 15-20 جزیرے دیکھتے ہیں اس کے اندر نا. کروز کا سفر ویسے آپ میں سے شاید کسی نے نہیں کیا ابھی تک, تو میں نے تو بڑے امیروں کو دیکھا کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا. میں کہتا ہوں پھر ہم تو تم سے اچھے ہیں. کروز کا سفر جو ہے وہ بڑا ٹاپ کا ہوتا ہے, وہ جو ہے نا اچھے لوگوں کے ساتھ سفر کرنا. یہ نہیں کہ اس کروز بیک میں بھی گیا, خدا کا خوف کرے, کی سوچ رہے ہیں تسی ہیں. اللہ کے مطلب کروز کئی طرح کی چلتی ہے, فیملیز کی بھی چلتی ہے, ہنی مون پلاننگ کے لیے چلتی ہے, ایسے چلتی, ٹریولنگ کے لیے چلتی ہے. تو وہ پھر جزیروں پہ گھومتے چلے جاتے, پھر اس جزیرے میں 1 دن 8 گھنٹے 10 گھنٹے سٹاپ کرتی ہے, آپ گھومتے پھرتے ہیں اس جزیرے میں سارا دن, گھومنے کے بعد پھر آپ شام کو نئے سفر پہ رواں ہو جاتے ہیں. پھر ایک وہ جا کے کوالالمپور کا جزیرہ, ایک انڈونیشیا کا, ملیشیا کا, یہ جزیرے دیکھتے 7 ملکوں کے وہ ویزے ہوتے ہیں. تو ساحل سمندر کا علاقہ دیکھتے ہیں, اور شام کو کہیں 3 دن کا بھی سٹے کر لیتی کہ پورا شہر گھوم لیں, زیادہ اچھا ہے. بڑا اچھا سفر ہوتا ہے, لیکن وہ سفر دنیاوی لحاظ سے اچھا ہے, اسلام کے لوگوں کے لیے وہ سفر کو اتنا اچھا نہیں ہے. اس لیے آپ نہ فرمائیں, میرے کہنے پہ ایسے ہی ترغیب دلانے پہ سارے کروزہ میں سفر شروع ہو جاؤ. یاشی, سب سے یاشی والا سفر یہ ہے. فرمایا انہوں نے کیا کیا, بنجر زمین کو سیراب کرنا شروع کر دیا. مرد بنجر زمین تھے, اور کھیتیوں کو خشک کر دیا. عورتیں کھیتیاں تھیں, جدھر پانی ڈالنا تھا ادھر نہیں ڈالا, جدھر نہیں ڈالنا تھا ادھر ڈالا. فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کھیتیاں اور نسلیں تباہ و برباد ہو گئیں. اور ان کے کیوں, انہوں نے, اللہ نے فرمایا اس کی وجہ, بل انتم قوم مسرفون. مسرف کہتے ہیں اس کو جو فطرت کا باغی ہو, مسرف اس کو کہتے ہیں فطرت اسراف کرنے والا. وہ فرمایا تو کیونکہ انتم مسرفون, کیونکہ تم وہ قوم ہو جس نے فطرت سے بغاوت کی, اللہ کے بنائے قانون کو توڑا, جس کی وجہ سے ان کی نسلیں ختم ہو گئی. فرمایا وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قوتکم. فرمایا اخرجوہم من قریتکم, ادھر غلط لکھا ہے, اخرجوہم من قریتکم. تبھی میں نے ادھر پڑھتے دیکھا, میں کہ ایک ہی پیچھے سے دیکھا, سیٹ کیا, کہا ان کی قوم نے ان کو جواب بھی, جب انہوں نے یہ باتیں کی نا لوط علیہ السلام نے کہ تم فاحش ہو, دنیا میں کوئی نہیں کرتا, تم نے پیشہ غلط تمہارا, آتے ہیں غلط, سب چڑھ گیا. اللہ کہتا واٹ ان کو, بگڑے ہوں نے یہ جواب دیا, اخرجوہم من قریتکم,
نکالو ان کو ان کے گھروں سے. کیا کر رہے ہو تم ہماری بستیوں میں اگر ہم اتنے برے ہیں؟ رہ بھی بیچ رہے ہو. کاش صاحب ہجرت کہندے آپ اتنے رہ رہے تڑپ کے پھر جانا اندر سے آگ لگتی. استاد جی تسی بھی تو اسی چلایا ہے. جب میں زد پہ رکھتا ہوں سمجھاتا ہوں کتنے جاواں پھر میں تھوڑے وچ ہی رہ کے تقریر کرنی ہے. نبی وچ ہی رہ کے کر رہا, نبی چھڑ گیا. سمجھ گیا نا. فرمایا نکالو ان کے گھروں سے. یہ بڑے کیا انہم اناس یطہرون. یطہرون جو کیا ہے بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں. حاجی نمازی وٹے رہندے نے ایڈے نیک. نکالو ان کے گھر سے بڑے حاجیاں. یہ وہ جواب ہے جو آج بھی آپ کی قوم میں دیے جاتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کا بھی حصہ ہے. یہ قوم لوط بھی ہم نہیں ہیں, قوم شعیب بھی ہم ہیں, قوم مدین بھی ہم ہیں. جو اس میں پڑھتے جائیں گے نا وہ ہم ہی ہیں سارے. آپ کو ایک حصہ قوم لوط ہے یعنی پورے پاکستان کا, ایک حصہ قوم شعیب ہے, ایک حصہ قوم عاد ہے, ایک ہود ہے. یہ جو بڑے بڑے بنا رہے ہیں یہ قوم عاد ہی ہے, سمود. یہ دیکھا نہیں بحریہ ٹاؤن میں شیر بنے ہوئے وہ الٹے وٹے. آپ کبھی جا کر دیکھیں. اللہ نے کہا یہ دیکھو مری کے پہاڑوں کے اندر انہوں نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. ہاں جی. تو کہا نکالو ان کو. پتہ ان کو بھی تھا یہ نیک ہیں. کہتے ہیں تو یہ پاک باز, پر پاکی پاک باز کوئی بہت ہی ہو گئے. پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ نیک ہی ہیں, پاکیزہ ہیں. کہ بہت ہی حاجی ہون لگ گیا. یہ حاجی پونا انہوں ٹکا نہیں دیندہ. جو اندر حج کر کے آیا نا بہت ہی اگ لا رہا. یہ سٹائل گفتگو والا جو ہے نا یہ میں نے آپ کو دیسی کر کے بنایا ہے. قرآن مجید کا جو ان کا دیسی سٹائل ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہے تو یہ نمازی پر بہت ہی نمازی ہو گیا لگتا ہے تو حاجی لگتا حج کوئی بہت ہی اثر کر گیا دیتے. ٹھیک ہے نا. مجھے اپنی بات یاد آئی آپ کو بات کرتا. ہمارے نا وہ حویلی کے اندر میرے دادا جی کا دوست تھا, ٹھیکے پہ زمین دی ہوئی, چاچا مین فوت ہو گیا. وہ نا اس کا بھائی بھی آتا تھا. وہ میں ان کو کبھی میں نے کہا نماز پڑھ لیا کرو, نماز کے پیچھے پڑھے. چاچا جی آپ نماز ہی پڑھتے, چاچا جی آپ نماز ہی. 12-13 سال میری عمر. چاچے گجر تھا وہ سارا دن بینسوں کے اندر. انہوں نے کہا اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. اچھا جی. جب آگے روزے میں کہا چاچا جی اب روزہ جو ہے نا روزے رکھا کرو. ہیں جی. تو چاچا جی آپ روزہ نہیں رکھتے. چاچا جی میں آپ کو گھر سے کھانا لا دیا. کوئی کہتے یار اٹھ کے کوئی دیتا نہیں ہے. میں نے کہا میں لے کے آؤں گا روزانہ. انہوں نے کام کرنا ہوتا, وہ نہیں رکھتے گاؤں کے لوگ روزے. پھر وہ جناب میں نے ان کے ایک دن کا میں نے کہا چاچا جی آپ صدقہ نکالا کریں. آپ کیوں نہیں نکالتے؟ کہتے یار تیری چاچی بیمار ہے. میں نے روز ہی صدقہ. وہ نا چاچے کا ایک بھائی بھی آتا تھا تیسرے چوتھے دن. میں ایک دن میں چاچے سے ملنے گیا تو چاچے کا بھائی بھی آیا ہوا. تو وہ نا چاچے مجھے دیکھ کر کہتا ہے مین آج کل کیڑا موضوع چل رہا. وہ اسے کہتا ہے آج کل زکوٰۃ چل رہی, میرے پیچھے زکوٰۃ دے پیچھے پیا. میں اسے ان دنوں کہہ رہا چاچے زکوٰۃ نکالا کرے. مجھے اتنی ہنسی آئی یقین جانے. کہنا آج کل کی چل رہا؟ انہوں نے کہا آج کل زکوٰۃ تے چڑھیا ہوا. کدی نماز ساڑھے پیچھے ہو جانا, کدی آ کے سادھو کدی صدقے, اج زکوٰۃ دے پیچھے ہوا. مجھے تب یہ بات اس لیے یاد آ گئی کہ وہ نا وہ بھی کہتے بڑا نیک بڑا پھردا ہے جی. ٹھیک ہے نا. یہ رویے ہماری سوسائٹی میں ہیں. میں نے دین رویوں سے سیکھا ہے. لوگ جب میری دعوت سن کے بعد نا ریاکشن کرتے ہیں نا, اس کے ذریعے سے مجھے قرآن سمجھ آیا کہ اس نے میری بات سن کے یہ تو وہی قوم سمود ہے, یہ تو وہ قوم فرعون والی بات کی اس سے تو فلانے کی بات. یہ ہمارے لیڈر نے ہمیں وہاں سے بہکایا, ان کے قوم کے لیڈر نے بھی ایسے ہی بہکایا تھا. اس طرح قرآن سیٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں تفسیر بتائیں, تفسیر اسی کے اندر پھر رہی ہے ساری قوم کے اندر. ہر فرد جو ہے نا کسی آیت کی تفسیر ہے, ہر فرد کسی آیت کی تفسیر ہے. سمجھ گئے نا. ہر فرد کا رویہ کسی آیت کی تفسیر ہے. جو دین کو مانتا ہے وہ بھی ایک آیت کی تفسیر ہے, جو دین کو نہیں مانتا وہ بھی ایک آیت کی تفسیر ہے. قرآن جو ہے
وہ آپ کی دائیں بائیں رہنے والے لوگوں اور آپ کی اپنے ذاتی رویوں کے اندر بھی آیت کی تفسیر. آپ بھی اپنا دیکھ لیں کہ جب آپ اپنی بات پر آ جاتے ہیں, کسی نئی بات مانی, تو آپ کے اندر بھی سارے رویے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب آپ گرم ہوتے ہیں تو آپ بھی تو یہ جملے کہتے ہیں, صرف لوگ ہی نہیں کہتے. جو جواب قوموں نے اپنے پیغمبروں کو دیے ہیں نا, کیا یہی جواب ہمارے نہیں ہیں؟ میرے یعنی ہمارے سے مراد آپ کہیں کہ میرے نہیں ہے, یا میں نہیں دیتا اپنے والدین کو. جب میں جھگڑے پر آ جاتا ہوں تو ایسے جواب دیتا ہوں میں, ٹکر ٹکر بٹر بٹر. یہ ہے تفسیر. مولویوں نے کیا تفسیر لکھنی؟ مولوی دوسری طرح کی تفسیر لکھتے ہیں. وہ تفسیر نا اتنی جاندار نہیں فیل ہوتی, جاندار فیل نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ ادب میں لپٹی ہوئی انشاء, قاعدے, قانون, گرامر, اداب کی درستگی, اوکھے اوکھے لفظ, کبھی سوکھے سوکھے لفظ. وہ بندہ کہتا ہے یار میں کی پڑھنے ہاں. اب وہ کرتے سنجیدہ باتیں. آپ سنجیدہ زندگی کبھی گزاری نہیں. آپ جب سنجیدہ پڑھے کہتے ہو سمجھ نہیں آ رہی. تینوں کتنے سمجھ آنی, تیرا دماغ ہی نہیں ہے گا. آپ دیکھیں نا گرائنڈر مشین کے اندر میں بڑا پتھر ڈال دوں تو گرائنڈر نے کیا کرنا ہے؟ ٹوٹنا ہی ہے نا, پتھر اس میں رگڑا جانا ہے. سمجھ گئے نا؟ آپ کا دماغ ہے نکی سی گرائنڈر مشین, ہاں جی, اس میں ہم آپ کے ڈالنے ہیں قیمتی جواہرات و پتھر اور ہیرے ڈالے ہوئے ہیں, وہ گرائنڈ ہی نہیں کر پا رہے. تو قصور جناب کا ہے. یہ جو تفسیریں آپ کو سمجھ نہیں آتی, یہ سنجیدہ گفتگو نہیں, آپ آتی نہیں ہے سنجیدہ گفتگو کے. سیریس جو کنورسیشن ہے نا, وہ بڑی چیز ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم قانون میں پڑھتے تھے اصول قانون, جیورسپروڈنس. سارے لڑکے اچھے فیل ہوتے بہت, سمجھ گئے نا؟ میرے سب تو اچھے نمبر اچھی ہے جیورسپروڈنس. جیورسپروڈنس میں لڑکے کیوں؟ وہ فلسفی ہوتی ہے. فلسفی آپ کو اس ڈرائی چیز چاہیے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کوئی گلی گلی چیز ہم دے, کر کرا کے فارغ ہوئیے, کھا پی کے مزیدار نکل جائیے. یہ چیز ہے. اس وجہ سے فرمایا انہوں نے یہ جواب دیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا, اللہ نے کہا کہ معاشرے کی اس حد تک بگاڑ ہو گیا اور ان کی فطرتیں اس قدر ہو گئیں کہ واز ان کے اوپر اثر نہ ہوا, نکالو ان کو بستی سے, بڑے پارسا بنتے. یہ معاشرے کی بگاڑ کی کیا ہوتی؟ آخری حد ہوتی کہ جب وہ اپنے نصیحت کرنے والوں سے بھی لڑائی کر لے, جب وہ اپنے نصیحت کرنے والوں کو بھی نکالنے کی کوشش کر دیں, جب وہ اپنے سمجھانے والے پر برس پڑے کہ تو بہت ہی معلوماتیں دے رہے ہیں. یہ اس پہ فرمایا یہ معاشرہ ایسا ہو گیا تھا کہ جس میں سب کی ناک کٹ گئی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ اگر ہماری ناکیں کٹی ہوئی ہیں تو یہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی ناکیں کیوں سلامت ہیں؟ تو ان کی ناک کو انہوں نے ان کے لیے کیا بنا دیا؟ ان کے لیے باعث افسوس بنایا, اور ان کے لیے گالی بنا دی کہ تمہارے کو ناک ہے. سارے ہنسن لگے, تیرے ناک لگی, تیرے ناک لگی ہیں. کٹی ہوئی ناک کے معاشرے کے اندر حضرت فرمایا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ جو اتنی دل پر, تو فرمایا تم کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ تم پر بلکہ کیا جائے نیک بنے پھرتے ہیں. چاہتے کیا تھے وہ کہ یہ بھی ہماری طرح اسی گناہ کے اندر کسی طریقے سے ملوث ہو جائیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں. فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, فرمایا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو نجات عطا کی سوائے اس کی بیوی کے, من الغابرین, وہ ہو گئی تھی ان لوگوں میں سے جو لوگ اللہ نے فرمایا پیچھے رہ جانے والوں میں سے دین کو جنہوں نے قبول نہیں کیا. یعنی تم اس کے اہل میں سے, یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو نا حضرت کا ماننے والا کوئی چھوٹا سا گروہ ہی رہ گیا تھا, کوئی 2-3 بندوں کا, 4 بندے تھے بس ایسے متعلقین, وہ اور اس کے ساتھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں, اور ان کے کوئی مطلب ہوں گے داماد ہوں گے, تو وہ کوئی رہ گئے. 2 بیٹیاں تھیں اور وہ تھے, اور بیوی جو تھی فرمایا وہ اس کی طبیعت میں فساد تھا, اور وہ بڑی بدماش قسم کی بیوی تھی اس کی, ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنی قوم اور اپنے خاندان کی عصبیت میں حضرت کو نہ مانا, کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہی میں شادی کی تھی نا, انہی میں شادی کی تھی. وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑی تھی. اس سے کہا تم کون ہوتے؟ میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوں. اللہ نے فرمایا بیوی بھی, آپ یہ دیکھیں کہ بیوی بھی ہم جنسیت پرستی کی
سپورٹ کر رہی تھی. شوہر دین کی، بیوی اس کی اینٹی. اس کا مطلب بیویاں اینٹی بھی چلتی ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر کے بتایا کہ راہ نجات اس کے لیے ہے. کیا مطلب؟ جو خود اس کا طالب ہو، دوسرا اگر چاہے نا کہ یہ تو یہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ عشق، حق اور قربانی جو ہے نا مانگتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو جذبہ ہے، یہ عشق کا جذبہ ہوگا دین کے ساتھ جس کا، یہ قربانی مانگتا ہے. اس لیے پیغمبر کی بیوی ہو، پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کا ہو باپ، پیغمبر کا ہو چاچا. نبی کا چاچا ابو لہب، پیغمبر کا باپ آزر ابراہیم علیہ السلام کا، بیوی اور پیغمبر کا بیٹا نوح علیہ السلام، اور حضرت آدم کا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، وہ اندر جو جن کو ہدایت دینا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، ہم نے پھر ان کے اوپر ایک بارش کی. بارش کی کس چیز کی؟ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ایک بارش کی. اور وہ بارش کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی صرف بارش نہیں کی، فرمایا ہم نے ان کو اوپر ایک بارش کی. وہ بارش پتھروں کی تھی اور کنکروں کی تھی. پتھروں کی ایک ایسی آندھی ہم نے بھجوائی جو پہلے تھوڑی تھوڑی ہونے لگی، پتھر چھوٹے چھوٹے. انہوں نے توبہ پھر بھی نہ کی، توبہ پھر بھی نہ کی. فرمایا ہم نے پے در پے ان کے اوپر پھر بڑے بڑے آسمان سے پتھر گرانے شروع کر دی. چٹانیں گرنے لگی، گھر تباہ. ادھر ہی دیکھیں اتنی بڑی چٹانی گر جائے پورا اوپر سے نیچے تک. فرمایا ہم نے ان کے مکان الٹ دیے، اور پھر ہم نے ان کی بستی کو اس طرح تھی نا، فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. قرآن میں آتا ہے ہم نے اس کے نچلے حصے کو اوپر لے اور اوپر والے کو نیچے کر دیا. چل تباہ. اللہ نے کہا پہلے بارش برسائی، پھر کڑکا بجلی کا. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ بجلی برسائی، پھر ان کے اوپر کڑک دار آوازیں پیدا کی، کئی عذاب دیے. فرمایا عذاب، بجلی، بارش. پھر آخری کار ہم نے کہا کہ فرشتوں اس کو الٹ دو، کتاب کو الٹ دو. فرمایا بارشیں ہو رہی تھی، وہ مر رہے تھے، پھر ہم نے زمین کو یوں 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 کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ہم نے پلٹ ہی دیا ان کو. چل ہم نے کچھ بھی نہیں رہنے دیا، کخ نہیں رہا ان کا. انہوں نے ہمارے کہتے ہیں جب یہ نا فرشتے آ رہے تھے نا تو یہ فرشتے نا آتے وقت حضرت ابراہیم کو مل کے ہیں جو عذاب کے فرشتے تھے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ انہوں نے راستے میں ان کے بیٹے کی بشارت دے کے ہیں، حضرت اسحاق کی. تو یہ فرشتے آئے نا، تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کے کھانا رکھا انہوں نے نہیں کھایا، وہ سمجھ کہ بھائی تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ان کا ہم فرشتے ہیں، ہم تو یہ نا آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کو بیٹا. انہوں نے کہا فرشتے ہو، خوشخبری بھی دے رہے ہو، نبی تھے نا، ماتھا ٹھنکا. انہوں نے کہا خوشخبری میں تو خواب چ بھی مل سکتی سی، یہ جڑے تسی آئے ہو نا اتنے کام کوئی ہور خراب ہو تو گل دسو کی ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں وہاں عذاب لے کے جا رہے ہیں. کہتے انہوں نے وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا ان کو بٹھا دیا فرشتوں کو، اور اندر جا کے مصلی بچھا لیا. اللہ کہتا ہے وہ لگا مجھ سے جھگڑا کرنے کہ نہیں عذاب دینے دینا، نہیں، ٹائم دے، مہلت دے. اللہ نے کہا چل پوری قوم میں سے 50 آدمی اچھے نکال دے. کہا نہیں، 50 بہت زیادہ ہے. جو عذاب سے سمجھ آ گیا نا ان کو کہ کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں. انہوں نے اب کہاں پتہ کرنے جانا، 50 بندے گن کے. ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، انہوں نے کہا نہیں اڑے بندے بھیجے، جو 50 چنگے ہوتے تو بھیجنے سے امید رہ گئی سی باقی. فرمایا نہیں اللہ یہ شرط تیری نہیں ٹھیک، میں نہیں یہ مانوں گا. اللہ نے کہا چل 40. ابراہیم نے پھر نہیں مانے. 20 30 20 10 پہ آ گئی بات. اللہ نے کہا بس ابراہیم، جیسے رسول اللہ کو کہا نا 5 نمازیں بس ابراہیم. حضرت کہیں نہیں، فرمایا نہیں اب تم دخل نہ دینا. یار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ ہے
سمجھنا نا، اللہ ہی بندے پہ دبنے لگ جائے نا تو پھر وہ اللہ میاں کیسا ہے؟ بندہ ہی دبتا ہوا اچھا لگتا ہے، نہیں جو دبتا وہ اللہ ہے۔ اس لیے آپ کے اندر اتنی تکبر ہو نا تو اپنا ذرا دب جایا کریں، آپ اللہ میاں نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن فرشتے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کسی کی نسل کو بڑھا رہا ہوتا ہے اور کسی کی نسل کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، وقت ایک ہی چل رہا ہے۔ ابراہیم کی نسل بڑھنے جا رہی تھی، یہ قوم کی نسل ختم ہونے جا رہی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ جو اس وقت ان قوموں نے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، یہ سارے انہوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں صاف الحق، کیوں اللہ نے الٹ دیا ان کو سارا کا سارا۔ اس لیے ہوتا ہے یہ جو یورپ کے اندر قانون پاس ہو رہے ہیں، ادھر بھی پاس ہونے جا رہا ہے، ادھر بھی پاس ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نا یہ تھوڑے دن پہلے بھی آگے بھی میں نے ایک دو باتیں ایک بندے کے بارے میں سنی ہیں کہ وہ بندہ بڑا ظالم ہے اور اس نے یہ نا تباہی پھیری ہوئی ہے۔ تو کیا اس نے کمال کیا ہے، اور اس نے اپنی پرسنل میٹنگوں میں کیا کیا کہا، اب سارے کھل رہے ہیں۔ اب میرے ہوش اٹھتے جاتے ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ قانون آپ کے ہاں آنے والا ہے، اس کو بھی انہوں نے پاس کرا لینا ہے۔ 2-4 دفعہ وہ نا یہ ازم کو انہوں نے ٹچ کر کے چٹکیاں کاٹ کے دیکھتے مریض صحیح ہے، اگر تو وہ جاگ رہا ہے تو پھر کہتے نہیں ہل رہا ہے، جب وہ دیکھیں گے نہیں ہل رہا انہیں آکسیجن اتار دینی، بندہ مار دینا۔ تو وہ ابھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں تھوڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، نتیجہ اس کا ختم ہو جانا۔ چیک وہ کرتے رہتے ہر سال بعد فیمنزم کو آگے بڑھا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو فیمنزم بھی دراصل گے ازم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، جو میری مرضی والا ہے نا فیمنسٹ، وہ بھی اس لیے کیا ہے کہ خواتین اس قدر آگے بڑھ جائیں کہ وہ کسی مرد کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیں، تو پھر کیا کریں گے، مرد کہاں خواہشیں پوری کریں گے، عورتیں کہاں کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک انہوں نے نیا ہی سسٹم جو ہے نا اپنا جو ادھر سسٹم جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں، اس کی لانچ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ دیکھ لیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو سوسائٹی ہمیں نہیں بھی پتہ ہو، اندر سے ساری سوسائٹی یہی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مامون اور محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جو اس قوم کا حشر فرمایا ہمارا نہ فرمانا، ہماری قوم کے اندر اس چلن اور فیشن اور عادت کو دور فرما۔ یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا ہماری عطا فرما۔ یا اللہ جو مغضوب قوم ہے ان سے مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہدایت پر رکھ دے۔ وصلی اللہ علی نبی صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور جی سب خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ ناصر ٹھیک ہیں؟